وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ حدیث لکھ کر بھیجی ہے اور اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی تشریح یا اس کے بارے میں بتا دیا جائے۔ حدیث بالکل واضح ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا گیا ہے، آپ نے ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ تو خیر میرے خیال میں پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ یدعوہم الی اللہ، وہ ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے، ویدعونہ الی النار، اور وہ جماعت یا وہ لوگ ان کو آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ منتخب ہستیاں ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پسند کیا ہے اور ان کو منتخب کیا ہے۔ ان کے بارے میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو ہوا دینا اور فتنہ پھیلانا یہ قطعاً کسی مومن کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے جیسے والدین ہیں ان کے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد کو یہی حکم ہے کہ وہ والدین کی رسپیکٹ کرے، ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، ان کے آگے اونچی آواز سے اف تک نہ کہو، ان کی بے ادبی اور بے احترامی نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے کہ وہ آپ کے والدین ہیں۔ تو اس لیے جب ان کے ادب و احترام کا خیال رکھنا ہے تو یہ عظیم ہستیاں، ان کے ادب و احترام کا خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان یہ جو اختلاف ہوا جنگ جمل اور جنگ صفین کی صورت میں، تو اس میں مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے۔ ائمہ محدثین سے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ ایسے اختلافات میں مسلمان کو خاموش رہنا چاہیے اور سکوت اختیار کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تعلیمات بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ یہ جو گروہ اور امتیں جو گزر چکی ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ان کے اعمال کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب ہم سے یہ نہیں پوچھا نہیں جائے گا کہ جنگ جمل یا جنگ صفین میں صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس میں کون سا شخص یا کون سا گروہ وہ حق پر تھا اور کون سا نعوذ باللہ یہ اگر کہا جائے کہ وہ حق پر نہ تھا، اس کا فیصلہ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ نے کرنا ہے۔ تو اس لیے اس بحث میں پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ باقی رہا اس حدیث کا مسئلہ کہ فیہ باغیہ کون سی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، وہ دو شخص تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص ابو الغادیہ اور دوسرا ابن الجودی، یہ دو شخص تھے، اور یہ دونوں جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے شخص ہیں، صحابی رسول ہیں، تو ان سے آ کر انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساز و سامان کے متعلق آپس میں جھگڑنا شروع کیا کہ قاتل میں ہوں اور مجھے اس کا حق ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم جہنم کی آگ پر لڑ رہے ہو۔ تو اصل میں جن لوگوں نے مسئلے کو اس حد تک پہنچا دیا کہ صحابہ کرام کے درمیان قتل و غارت اور اختلاف اس حد تک بڑھ گیا کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، وہ لوگ فتنہ پرور لوگ تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو قاتلین عثمان تھے، اور انہوں نے اس طرح سے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کو برپا کر دیا اور پھر اس اختلاف کو تھمنے نہیں دیا۔ تو یہ لوگ فیہ باغیہ ہو سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے نوبت اس حد تک پہنچ گئی۔ باقی اس میں یہ سمجھنا کہ صحابہ کرام یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
یا ان کے گروہ میں جو صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب فی باغیہ ہیں، تو یہ معنی درست اور صحیح نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ اشخاص جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں ان کو یہ کہنا، یا وہ جماعت جنہوں نے اس آگ کو بھڑکایا اور فتنے کو برپا کر دیا، وہ اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اگر صرف یہ سمجھ لیا جائے کہ جس نے قتل کیا ہے اور وہ جس گروہ میں ہے وہ پورا گروہ ہی ایسے ہے، تو آپ دیکھیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں تھے، ان کو جب ایک شخص نے شہید کر دیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور داد وصول کرنا چاہی کہ میں نے حضرت زبیر کو شہید کر دیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا تھا کہ تم نے ابن صفیہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے زبیر کو شہید کیا ہے، تو اس فرمایا کہ اس کو جہنم کی بشارت دے دو، آگ کی بشارت دے دو۔ تو اب اس سے یہ مراد قطعا نہیں لی جا سکتی کہ وہ شخص چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کا آدمی تھا تو اب یہ گروہ پورا ہی غلط ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں کہتا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو واقع کربلا کا سرکردہ شخص ہے شمر الجوشن شمر، تو وہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، تو اس سے یہ کہنا قطعاً درست نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے ان کی وجہ سے واقع کربلا پیش آیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں ادب و احترام کا خیال رکھنا یہ نہایت ضروری ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید میں خوشخبریاں موجود ہیں۔ ان کو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو ان کے بارے میں ایسی سوچ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔